الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے ناظرین، آج ہم انشاءاللہ بہت ہی اہم فضائل برکات سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے ماہ شعبان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ شعبان کے کیا کہنے، اس کے بارے میں حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان شہر اللہ، شہر رمضان شہر اللہ، و شہر شعبان شہری۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا، وشہر شعبان شہری، اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ کتنی ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ آئیے مسلمان بھائیوں، خواتین و حضرات، آپ اس پر توجہ کریں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب ہم مسلمان مومن کیا کر سکتے ہیں؟ مسلمان ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس ماہ شعبان میں کثرت سے تلاوت قرآن کریں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، کثرت سے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے حدیث پاک سناتا ہوں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب تر وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، یعنی جس نے دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، کتنا ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کتنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ السلام کے گجرے نشاور کرتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو لگے رہتے ہیں، فضول کاموں میں تو لگے رہتے ہیں، لیکن وقت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ میں نہیں فرما رہا، یہ خود اللہ پاک فرما رہا ہے۔ آئیے اللہ پاک کا پاک کلام سنتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ پاک کا پاک فرمان ہے، ان اللہ و ملا، ان اللہ بے شک، میں اللہ، ان اللہ میں اللہ، و ملا اور میرے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں۔ خود اللہ پاک فرما رہا ہے، بے شک میں خود اللہ اور میرے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین، اللہ پاک مخاطب فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ پاک ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو، کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ آگے فرمایا، آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما،
بھی اے ایمان والو تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ و سلام پڑھو۔ ایک تو اللہ پاک خود فرما رہا ہے، میں اور میرے ملائکہ آگے ایمان والوں سے فرما رہا ہے تم بھی صلاۃ و سلام پڑھو۔ ہمیں بھی کثرت سے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے، صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شعبان، اپنے حدیث پاک سنی ہے نا، شعبان حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، تو اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ بے شمار فضائل و برکات ملیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری حدیث پاک ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا وہ کنجوس ہے، کنجوس ہے وہ شخص جو درود پاک نہیں پڑھتا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آج ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے نا درود پاک کیوں نہیں پڑھتے۔ آئیے اس بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا وہ فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اس کی قبر کھودی گئی، جو بھی قبر کھودتے تھے، یعنی پہلی قبر کھودی وہاں سے سانپ نکلا، بڑا سانپ۔ پھر دوسری قبر کھودی وہاں سے بھی سانپ نکلا، تیسری قبر کھودی وہاں سے بھی سانپ نکلا، یہ جگہ چھوڑ دی، کوئی کسی اور جگہ قبرستان میں چلے گئی، وہاں پر بھی قبر کھودی وہاں سے بھی سانپ نکلا۔ آخر سانپ جو ہے نا بول پڑا اور کہا تم جہاں بھی قبر کھودو گے وہاں مجھے پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اس سانپ نے کہا کہ تم جہاں بھی قبر کھودے گے وہاں پر مجھے پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا کیا ماجرا ہے، اس غضب کا سبب، اس عذاب کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ سانپ بولا، کتابوں میں لکھا ہے وہ سانپ بولا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنتا تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنتا تھا تو درود پاک پڑھنے میں کنجوسی کرتا تھا۔ یہ دیکھیں درود پاک نہ پڑھنے والا کیا بنا کہ اس کی قبر میں جو ہے نا سانپ آ گیا۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے نا اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو بیان کرنے کے لیے بہت سارے فضائل ہیں، اگر بیان کرنے لگوں یہ تو 8 منٹ ہوئے ہیں ابھی تک، تو کم از کم یہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ بے شمار فضائل و برکات ہیں، آپ کو قرآن کی تفسیر بتانے لگوں، حدیث پاک بتانے لگوں تو اس بارے میں آپ سنیں گے انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کا مہینہ ہے، پیارے ناظرین آپ جو ہے نا کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے تلاوت قرآن کریں، کثرت سے جو ہے نا اپنے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم دنیا میں رہ کر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن گئے، انشاءاللہ قبر میں ہم بھی پہچان لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچان لیں گے۔ یعنی قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر میں ان کا چہرہ مقدس دکھایا جائے گا، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جب تک ہمیں محبت نہیں ہوگی، جب تک ہمیں الفت نہیں ہوگی، ہم جو ہے نا دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں،
لیکن کسی کریکٹر کو دیکھ کر، کسی اور کو دیکھ کر، یعنی ہم جو ہے نا ایسے ہمارا معاشرہ بن چکا ہے، کسی ڈرامے کو دیکھ کر، کسی جو ہے نا فلموں کو دیکھ کر وہی کریکٹر اپناتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کریکٹر کام نہیں آئے گا۔ یہ ڈرامے دیکھ کر ہماری خواتین و حضرات، یہ ڈرامے دیکھ کر اپنے جو ہے نا خامدوں کو تنگ کرتی ہیں، یہ کام نہیں آئے گا۔ جو زندگی گزاری حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع میں، اللہ تعالیٰ کی اتباع میں، تو زندگی کامیاب گزرے گی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اگر یہی زندگی ہم نے جو ہے نا نافرمانی میں گزار دی، یہی زندگی ہم نے جو ہے نا گناہوں میں گزار دی، ہماری زندگی جو ہے نا تباہ ہو جائے گی اور آخرت خدا نہ خواستہ تباہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، اپنی آخرت کو درست کر لیں، اپنے قبلے کو درست کر لیں، انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو تو لمبی ہو گئی ہے، اللہ پاک ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔